سب سے پہلے تو یہ بتائیے، اگر ہم دین کے لیے کوئی جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں گھر میں دوستوں میں دین کی کوئی بات کرنے کے لیے، تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ تو پھر لوگوں سے توقع رکھنے کا کیا مطلب ہوا؟ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، میں رات کشف المحجوب دیکھ رہا تھا، داتا صاحب نے عجیب بات لکھی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب تک نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں نہ فرمایا تھا، اس وقت تک صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، صلہ رحمی کرنے والا بھی کہتے تھے یہ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جتنی دیر تک رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دی تھی، اتنی دیر تک کہتے تھے ان جیسا کوئی نہیں، شرافت، نفاست، پرہیزگاری ہر چیز ہے۔ جس دن حضور نے فرمایا کہ تمہارے بت جھوٹے ہیں، تمہارے نظریات ٹھیک نہیں ہیں، تمہیں بدلنا چاہیے، داتا صاحب لکھتے ہیں جس دن کہا کہ تمہارا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ جو صادق تھے انہی کو معاذ اللہ جادوگر کہنا شروع کر دیا، جن کو کل تک امین کہتے تھے انہی کو شاعر کہنا شروع کر دیا، جن کو کل تک آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے ان کے خلاف تلواریں اٹھا لی۔ آپ یقین کریں دین کا کوئی کام آپ نہ کریں، آج بھی آپ فقیر مان جائیں، درویش، موٹی سی چادر اوپر اوڑھے، تسبیح لے لے، کونے میں بیٹھ جائیں، حضرت صاحب کچھ نہیں کرتے جی، کوئی دین کا کام آپ نہ کریں، کونے میں بیٹھے جی، بڑا فرشتہ آدمی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، آپ صوفی مشہور ہے پوری دنیا میں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کوئی تعلیمی کام کرنا ہے، آپ کو کوئی تبلیغی کام کرنا ہے، سوسائٹی میں آپ کو کوئی کردار ادا کرنا ہے، آپ کو معاشرے میں کسی فکر کو پروان چڑھانا ہے، تو آپ کے لیے 100 باتیں، ہزار قسم کے تانے، لیکن نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ اقبال کہتے ہیں تو اپنے شیشے کو اتنا بچا بچا کے کیوں رکھتا ہے؟ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب میں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، مالک تیرے بندے اگر تجھے ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں ملے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا جن لوگوں کے دل لوگ توڑ نہیں دیتے، میں ان ٹوٹے دلوں میں ملا کرتا ہوں۔ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب لوگ تانے دیتے ہیں، جب لوگ تکلیف دیتے ہیں، جب آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ مخلص ہوتے ہیں، جب آپ جد و جہد کر کر کے تھک جاتے ہیں، اور لوگ جب پوری طور پر تانا زنی کرتے، باتیں سننے کو جب ملتی ہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں جب لوگ پوری طرح دل توڑ دیں، پھر کوئی سجدے کا مزہ ہے، پھر کوئی دعا کی لذت ہے، پھر کوئی چسکا ہے اس کی بارگاہ میں حاضری کا، پھر کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے اس کیفیت میں۔ وہ جب لوگ آپ کو پوری طرح تکلیف دیں اور سارے اسباب ظاہری ختم ہو جائیں، وہ جو لذت ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جڑنے کی، وہ تعریف والوں کو کئی دفعہ نصیب، ٹوٹے دلوں میں تو رب ملتا ہے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ میرے عزیز طے کریں کہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے ہوں گے، اللہ رسول کی رضا پانے کا کام ہوگا، اور اس تعریف سے نکل آئیں گے ہم کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا کہتے ہیں، اور جب کہا لا الہ الا اللہ پڑھو تو پھر جادوگر، پھر معاذ اللہ شاعر، پھر کچھ اچھا وہ یہ سارا کچھ کہتے رہے، تو کیا حضور شام کو بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کے پاس یا گھر میں سیدہ خدیجہ کے پاس یہ تبصرے کرتے تھے معاذ اللہ کہ دیکھو جی لوگ بات ہی نہیں سنتے، دیکھو توجہ ہی نہیں کرتے، دیکھو مجھے جادو؟ حضور یہ تبصرے کرتے تھے؟ وہ جس طرح بچہ آگ کے قریب بار بار جاتا ہے اور ماں ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتی نہیں، غصہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں یہ جل جائے گا، یہ رات کو بیٹھ کے تبصرے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا باقی النفس کا، اے محبوب کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ اللہ یکون مؤمنین، اس بات پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضور آپ نے تو جان کی بازی لگا دی گویا
اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں. یہ اللہ کا قرآن ہے. وہ جادوگر کہتے جا رہے ہیں، ساحر کہتے جا رہے ہیں، اور حضور جان کی بازی لگا کر دین بتاتے جا رہے ہیں. یہ مزاج ہے کہ آپ ان لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر انہی کی خیر کی بات کریں، انہی کے حق میں بھلے کی بات کریں جو آپ پر طعنہ زنی کریں.